قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک ایک سورت، قرآن کا ایک ایک نقطہ، اس کے اندر نور ہے کائنات کا. ساری دنیا کے محدثین مفسرین بھول جائیں گے، رول جائیں گے. میں حضرت حلیجوی حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا. حضرت حماد اللہ حلیجوی کے واقعات میں عجیب بات میں حیران ہو گیا. فرمایا کسی نے پوچھا حضرت یہ سورۃ توبہ کی آخرت میں آیت میں سنا ہے حضرت حب ہے. ہاں حب ہے. حضرت کیسے؟ فرمایا ہم نے جب بھی اس کو پڑھا عشق مصطفیٰ پایا، آل محمد اور آل محمد اصحاب محمد کا عشق پایا اور محبت پائی. بھائی ہم نے فقیروں جب بھی پڑھا مدینے والے کا دیدار پایا، دیدار پایا. اس آیت کے اندر دیدار پایا. ہاں واقعی حب ہے. فرمایا مدینے والے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی آل اور اصحاب سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے نیک لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے. ہاں فقیرہ واقعی حب ہے، اس میں حب ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے لگے، تو کہنے لگے جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہمارا ہوتا ہے تو بیوی میری ذرا سخت مزاج کی ہے، کچھ تلخ مزاج کی ہے، وہ بڑا دھیما مزاج کا ہے. ٹھنڈی گرم تار سے نظام چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات دونوں تارے گرم ہے، شارٹ ہو جاتا ہے. وہ گرم تم گرم گرما گرم، وہ گرم تم گرم گرما گرم، وہ گرم تم نرم خدا کا کرم. ہوتا تو بعض اوقات ایسے ہے، وہ گرم تم نرم اور خدا کا کرم. کہنے لگے جب بیوی ناراض ہوتی ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، ایک تسبیح لقد جاءکم رسول والی یہ دونوں آیتیں اول آخر درود شریف پڑھ توجہ سے میٹھی چیز پہ اس کو کھلا دیتا ہوں، بہترین ہو جاتی ہے. کہنے لگے لڑائی کو گولی مارے گا. پٹھان بات میں بھی گولی کہتا ہے، دیکھو نا دا خبر دے پختون گولی کا نام، بھائی تو اور کوئی لفظ کہہ دیتا. کہنے لڑائی کو گولی مارے گا، بس کچھ بھی نہیں ہوگا، بس محبت ہو جاتا ہے نا یارا، آؤ کا نا محبت ہو جاتا ہے، لڑائی کو گولی مارے گا. کہہ رہے ہم اس کو مٹھائی لیتا ہے، مٹھائی پہ پڑھتا ہے اور مٹھائی پہ پڑھ کے ایسے چپکے سے کھلا دیتا ہے، چپکے سے کھلا دیتا ہے، بس یوں چپکے سے کھلاتا ہے، لڑائی کو گولی مارو. آؤ بتاؤ. اچھا اس کی اداؤں میں خلوص، اس کے لفظوں میں شرافت، سچی بات ہے. اس کی ایک ایک بات شفاف تھی، وہ ایک آیت کا نور بتاتا تھا. اور میں نے کہاں سے؟ کہ آپ کی روحانی کلاس سے میں نے سنا تھا، بس میں نے اس کو پڑھ لیا. اب جو مسئلہ ہوتا ہے میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے. حضرت کشمیری نے لکھا ہے، فرمایا جو بندہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، ہر نماز کے بعد، سنو غور سے، فرمایا اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا. اور حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ ایک درویش کے پاس گئے. وہ درویش کھڑے ہوئے، سنو ذرا غور سے سننا. وہ درویش کھڑے ہوئے اور شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنی مسند میں بٹھایا. یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھا ہے، مسند میں بٹھایا اور مسند میں بٹھا کے اکرام کیا، پیار دیا، محبت کی. جب وہ چلے گئے تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ شبلی تو دیوانے ہیں، ان کے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے وہ کیا جو محمد نے کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مدینے والے نے کیا. کہا میں نے اسے خواب دیکھا، شیخ شبلی آئے، حضور نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور محبت سے بٹھایا، میں نے تو وہ کیا. اور پھر میں نے شیخ شبلی سے پوچھا شیخ یہ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت میں پڑھتا ہوں، رب کی حضوری اور مدینے والی کی حضوری اور نور، اور میرے اندر یہ ہے کہ مجھے شبلی کہتے ہیں. ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم. ہائے ہائے ہائے، میرے مدینے والے کے احسانات، کائنات میں ساری مخلوق کے احسانات اور میرے آقا کے احسانات میں گمان نہیں کر سکتا، میں خیال، میرا احساس اور ادراک میں سوچ ہی نہیں سکتا. آپ سوچیں تو صحیح، اس آیت پڑھنے والے کا بارگاہ رسالت میں، مدینے والے میرے آقا کی بارگاہ میں مقام کیا ہے اس بندے کا، اس آیت کے پڑھنے والے کا. 1984 کے بعد سے میں یہ آیت ہر نماز کے بعد پڑھ رہا ہوں. انمول خزانہ نمبر 1 ہے نا، اس میں آیت ہے 5 آیتیں ہیں اور چھٹی
یہ دعا ابو دردہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں لوگوں کو 1984 86 85 86 اس کے بعد میں بتا رہا ہوں 84 کے بعد بتا رہا ہوں اور مخلوق پڑھ رہی ہے. یقین جانیے میرے پاس اتنے واقعات ہیں, اتنے مشاہدات ہیں جو اللہ کی مخلوق نے اس آیت کے کمالات, فضائل اور محاسن پہ بتائے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ یہ آیت کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے. ایک صاحب ہیں موجودہ بھی ملک میں ان کا بڑا نام ہے, میرے پاس بیٹھے تھے, مجھ سے کہنے لگے آپ ایسے, اس کی آنکھوں میں آنسو, آپ دیدہ ہو گئے. مجھے کہنے لگے میں آپ کا احسان کیسے, کیا ہوا؟ میں نے کہا لمبی چوڑی بات ہے, کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا, میں 7 دفعہ یہ آیت ہمیشہ ہر سفر میں پڑھتا ہوں, ہر ضرورت میری پوری ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ کو رب نے عجیب مجھے کرشمہ اور انوکھا کمال دکھایا. کیا؟ کہا کہ میں ایسے جا رہا تھا, آگے آئل ٹینکر جا رہا تھا, آئل ٹینکر کو کیا ہوا, ایک دم پھٹا. اللہ اکبر. 29 رمضان کو احمد پور شرقیہ میں ہماری حویلی کے سامنے آئل ٹینکر پھٹا تھا, سینکڑوں جانیں کوئلہ بن گئی تھی. 2017 میں حویلی کے سامنے آئل ٹینکر پھٹا تھا, اور حویلی کا ایک ہمارا وہ مالی تھا, اس کے 2 بچے بھی جل گئے, پتہ ہی نہ چلا کہاں گئے, کوئلہ بن گئے. کہہ رہے ایک دم پھٹا, اور میری گاڑی بالکل پیچھے جا رہی تھی. مجھے ایسے کر کے کہنے لگے ایسے میں دیکھنا ذرا, کہنے لگے ایسے میری گاڑی موم بن گئی, پتہ نہیں کسی طاقت نے اٹھا کے مجھے باہر کھڑا کر دیا, پتہ نہیں کس نے طاقت نے مجھے اٹھا کے. اگلی بات کہی, کہنے لگے میری الیکشن تھے میرے, اور میری کارنر میٹنگ تھی, ایک ٹرانسفارمر پہ پہلے سے بم نصب تھا, اور میری اس کے نیچے سٹیج تھی, اور میں اپنے کمپین میں اور بھاگ دوڑ میں, اور میں وہاں اپنی تقریر کر کے ہٹا ہوں, ایسے 5 اور 5.5 منٹ کے بعد کوئی نہیں بچا. کہا آپ نے مجھے کیا دے دیا؟ اس میں حفاظت, اس میں دولت, اس میں رزق, اس میں عافیت, اس میں کفایت, اس میں کفالت, شیطان سے حفاظت, نفس سے حفاظت ہے. ہاں ہے, نفس اور شیطان تو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. دشمن کی بات آئی تو یاد آئی بات حضرت مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت خواجہ نور مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں یہ بات موجود ہے. ایک بندہ آیا حضرت کا, بہت عرصے کے بعد آیا, حضرت کو اس سے محبت تھی, تو حضرت نے فرمایا کیوں آیا؟ اس نے آگے خود شیخ کے شکوے شروع کر دی. جی آپ نے یاد ہی نہیں فرمایا, آپ نے توجہ, ایسی گستاخی کی شیخ نے اسے بد دعائیں دی, جاؤ برباد ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا, جاؤ. وہ پریشان روتا روتا گیا اور چلا گیا. اس نے کہا بس میرا کچھ نہ بچا, کچھ نہ بچا. پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا اگر چلو مرشد سے معافی مانگ لوں. شیخ نے دیکھا تو اسے پیار سے محبت سے بٹھایا. اس نے کہا حضور معاف کر دیں, آپ نے بد دعائیں دی تھی, پر میں تجھے کہاں دی تھی؟ میں نے وہ تو تیرے نفس اور شیطان کو دی تھی, میں نے تجھے کہاں دی تھی؟ اور پھر عجیب بات فرمائی, یہ نقطہ وہاں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. اللہ والوں کی معرفت کے راز عجیب ہوتے ہیں. فرمایا اللہ نے اپنی روح جسم میں پھونکی ہے, اللہ پاک ہے, اس کی روح پاک ہے. یہ تو جسم کے اندر گندگی, یہ 2 چیزیں پھیلاتے ہیں. یہ ساری بد دعائیں انہی کے لیے ہوتی ہیں, تیرے لیے کہاں ہیں؟ تیرے لیے کہاں ہے؟ یہ تو انہی کے لیے ہوتی ہیں. تیرے اندر تو اللہ نے فنفخنا, کیا ہے کیا ہے قرآن کی آیت بتاؤ؟ فنفخنا فیہ من روحنا, کہ ہم نے انسانی جسم میں اپنی روح, اپنا امر پھونک دیا. اپنا امر, روح سے مراد امر ہے, پھونک دیا. کہ وہ تو تیرا نفس اور شیطان ہے, ہم تو اس کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ وہ اس نے تیرا بیڑا غرق کر دیا, تیرے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی جس کی وجہ تو شیخ کا گستاخ ہو گیا. ہم تو اس کو بد دعائیں دیتے ہیں, تجھے کہاں دیتے ہیں؟ اس آیت کے اندر نور ہے. فرض نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑیے گا. اور اس سے بہترین چیز ہے کہ فرض نماز کے بعد جو انمول خزانہ نمبر 1 ہے, کوئی فرض نماز کے بعد زندگی کی کتنی مصروفیت ہو. آج میں نے نماز پڑھی, میرا سجدہ مختصر ہو گیا, اور مجھے ایک دم ایک بندہ یاد آ گیا.
ایک بندہ یاد آ گیا، وہ شکرانی کی ہسپتال کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، اب سڑک میں آ گئی۔ میں نے ایک دفعہ اس مسجد میں نماز پڑھی، اس نماز میں ایک صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے نماز پڑھی، پھر ایک جگہ میں نے پھر دیکھا ان کو نماز پڑھتے، پھر دیکھا نماز پڑھتے، میں نے کئی دفعہ ان کو نماز پڑھتے دیکھا، ہر دفعہ وہ نماز ایسے مختصر سمیٹ کے پڑھتے تھے۔ یاما ہوتا تھا ان کے پاس، مجھے اچھی طرح یاد ہے، موٹر سائیکل یاما ہوتا تھا، اور اس پہ جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں بہت مصروف ہوں۔ آج مجھے احساس ہوا تارک کائنات کا جتنا مصروف بن جا، قبر میں فرصت ہی فرصت ہے، یہ سجدے پھر ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر کیوں؟ یہ سجدے وہ ہیں جن کے اندر ابھی رب کی حضوری ہوئی ہی نہیں۔ حاضری تو دور کی بات ہے، حضوری چاہیے مجھے، حاضری بھی چاہیے، حضوری بھی چاہیے۔ دنیا کا کتنا مصروف آدمی ہے، بس سب مٹ جائیں گے، یہ سجدے سدا باقی رہیں گے۔ اور فرمایا جب سجدے طویل ہو جاتے ہیں مسائل مختصر ہو جاتے ہیں، جب سجدے طویل ہو جاتے ہیں مسائل مختصر ہو جاتے ہیں، اور سجدے مختصر ہو جاتے ہیں مسائل طویل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، بعض اوقات ناراض ہو کے اقال فقیر دی یاد رکھا ہے متونیو یار وساری، یہ میری بات یاد رکھیے گا، بعض اوقات ناراض ہو کے مال دولت لقمے نہیں چھینتا، بعض اوقات ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ سجدوں سے مراد اپنی حضوریاں، حاضریاں اور مدینے والے کا نور، معرفت، یہ چیزیں بعض اوقات ناراض ہو کے یہ چیزیں چھین لیتا ہے، مال دولت نہیں چھینتا، لقمے نہیں چھینتا، یہ چیزیں چھین لیتا ہے۔ کوئی نماز ایسی نہ ہو کہ اس نماز کے اندر کہ نماز کے بعد یہ چیز نہ پڑھیں، اس آیت کو نہ پڑھیں، کوئی نماز۔ اور میں نے آپ کو اس کی وہ حضرت حالجوی رحمت اللہ علیہ کی بات حب تسخیر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ عباسی خاندان کے ایک بادشاہ کی باندی تھی، اس میں بڑا فریفتہ تھا، دیوانہ تھا، مر گئی، ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ بیٹھا رو رہا ہے، اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کے بالوں کی مہندیاں ہوتی ہیں، گندی ہوئی بال ایک دوسرے سے، وہ غسالہ غسل دینے والی خاتون وہ اس کو کھول رہی ہیں، تو کھولتے اس میں سے ایک تعویذ نکلا۔ وہ تعویذ جب اس غسل دینے والی خاتون کے پاس آیا تو ایک دم اس کے ہاتھ میں یوں تعویذ آیا، اس سے نفرت ہوگی، اس سے محبت ہو گئی۔ تو پہلے اس کو جو رو رہا تھا وہ تعویذ نکلتے ہی اس سے نفرت، اس سے محبت ہو گئی، اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ تو کھول کے دیکھا تو ان دو آیات کا وہ نقش تھا۔ بیوی ناراض ہوئی، کہنے لگے ہم نے چپکے سے یوں جا کے اس کو کھلا دیا مٹھائی، بس پھر جھگڑے کو گولی مارے گا۔ کھانا پکاتے ہوئے یہ آیت پڑھنا کہ مولا اس کھانے میں وہ محبت دے دے جس سے دل جڑ جائیں، مولا اس پینے میں وہ الفت دے دے جس سے دل جڑ جائیں۔ سچ پوچھیں بڑے بڑے بنگلے ہیں، فارم ہاؤس ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، میں نے بہت دیکھے ہیں، میرے پاس آتے ہیں لوگ، پر گھروں کا چین اور سکون نہ ہو تو تاج محل خاک بن جاتا ہے، اور گھروں میں چین محبت ہو تو جھونپڑی تاج محل بن جاتی ہے۔ یقیناً محبت، الفت، دل ملے ہوئے، طبیعتیں جڑی ہوئی آپس میں، الفت اور محبت، تو گھر سکون اور محور اور آنگن ایسے سونے بن جاتے ہیں اگر دل ملے ہوئے ہوں۔ یہ آیت دل ملاتی ہے، یہ آیت محبتیں پیدا کرتی ہے، یہ آیت دل جوڑتی ہے، یہ نفرتیں اور قدورتیں ختم کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پھر میری بات کہ اس انسانیت کا سب سے بڑا روگ جہالت ہے، اور جنات اور شیاطین کی جہالت سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، ان کے جادو سے بڑا کوئی جادو نہیں ہے۔ انسان بھی جادو کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، کتابوں میں بھی اس کا ثبوت ہے، روایات میں بھی ہے، محدثین کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اور میں نے وہیں سے لیا ہے۔ جنات جادو کرتے ہیں، ان کی نظروں میں جادو ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جن خواتین کے بال کھلے ہوں، گلے کھلے ہوں، لباس مختصر ہوں، میں ان کی زندگی کو چین اور سکون سے آپ دیکھیں گمان نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے قابل رشک ہوں، میرے ٹشو کے ڈبے ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور میں ٹشو دو تہیں دے رہا ہوتا ہوں، اور سانسوں اور اندر سے جنات کی دنیا نے، جادو کی دنیا نے ان کی زندگیوں کو ویران کر دیا ہوتا ہے۔ گھر ٹوٹ چکے، انگزائٹی، اسٹریس اور ڈپریشن، ٹینشن، دنیا پتہ نہیں کیا لفظ، مجھے تو لفظ ہی نہیں آتے، لفظوں کی زیر زبر ہی نہیں آتی، ان کی زندگی میں کیا
खोट खुला हुआ होता है, जिन्नात की नजरें खा जाती हैं। जिन्नात औरत के नंगे गोश्त का आशिक है, लिख लेना मेरी बात को, नंगे गोश्त का आशिक है। वो चेहरे का हो, वो सीने का हो, वो जिंदगी, वो जिस्म के कहीं का हो, लफ्ज मेरे पास नहीं है। जिन्नात की नजरों में जादू है और टस लेते हैं जिन्नात, खा जाते हैं जिन्नात। और उनकी नजरों से जहां अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को ढांपना जरूरी है, वहां यह हिफाजत का किला है, यह हिफाजत का किला है, यह हिफाजत का किला है। अचानक बात याद आई, अजीब बात वक्त पे याद आई, रब की रहमत देखें। मैंने साथियों से कहा कि सूरत अलम नशरा पढ़ो, ये अलम नशरा की बरकतें हैं। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह का नेक बंदा यूं था, 1974 में ज़लज़ला आया गजनी में, उसकी कब्र फट गई। 1000 साल के बाद अपनी कब्र में सही सालिम पड़ा था। 1000 साल के बाद, 1000 साल हो गए उसको फौत हुए, अपनी कब्र में अपने कफन के साथ बिल्कुल सही सालिम पड़ा है। जमीन को हुक्म नहीं है इसको खा जाए। शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था और आपसे बैत और सोहबत याफ्ता था। महमूद गजनवी, गजनी का, हाँ, जहां से मेरे पीर दादा अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह शेख, वहां वो भी गजनी के थे। तो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जमात थी। देखिए मैं हैरान हूं, और ये बात मुझे किसने बताई? जनरल अमीर हमजा ने बताई, जिनकी जो ज़रब मोमिन मशक़ें कराते थे, हमारी फौज के मायानाज जर्नल थे। उनका नाम है, आप किसी बड़े से बड़े जर्नल से पूछें, जनरल अमीर हमजा मुल्तान के थे। मेरा उनसे थोड़ा सा तारुफ और थोड़ा सा ताल्लुक था, ज्यादा नहीं, चंद मैंने उनके साथ नशिस्तें उनसे ली हैं। ये बात मैंने उनसे सुनी थी, जनरल अमीर हमजा से। फरमान लगे, मैंने अपनी आर्मी के दौरान ही, अपनी ड्यूटी के दौरान भी नॉलेज था, मैं मुताला करता था, पढ़ता था। मैंने कोई अंग्रेज नहीं छोड़ा, मैंने कोई हिंदू की किताब नहीं छोड़ी, मैंने कोई क्रिश्चियन की किताब नहीं छोड़ी, और मैंने कोई सीरत की किताब नहीं छोड़ी। और बैठ के फिर मैं मवाज़ने करता था और फिर कहता था, वाह मोहम्मदा, सुभान अल्लाह, वाह का आपका नूर क्या है। सारी दुनिया के अंदर इल्म बस है ही मदीने वाले की चौकट में, दर मुस्तफा में, मोहम्मद और आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद की चौकट पे है, और तो कहीं है ही नहीं। ये मुझे जनरल अमीर हमजा ने बताया रहमतुल्लाह अलैह ने। जनरल जावेद नासिर तो जिंदा है, अभी लाहौर डिफेंस में रहते हैं कैंट में। तो मुझे वो जनरल अमीर हमजा ने ये बात मैंने उनसे सुनी। क्या वो असल में बात ये कर रहे थे कि पहले दौर के जो बादशाह होते थे, वो 7 अमाल की फौज भी, एक फौज होती थी, जमात होती थी जो अमाल करती थी। चारों कोनों पे कासिम हाल पे जमात बैठी है, अमाल कर रही है, क्या इसका जिम्मेदार उसको एहसास है? वो अमाल की फौज होती थी। और फरमाया उसके जो अमाल करने वाले थे, उस फौज के जो ताकत और कुव्वत थी, उसका एक राज ये था कि वो अपनी फौज के एक पूरे हिस्से को सूरत तौबा की आखिरी 2 आयतों पे लगाता था। ये जनरल साहब से मैंने बात सुनी, जनरल अमीर हमजा से, और कहा कि वो जमात होती थी, बस उसके जिम्मे यही थे कि वो पढ़ती थी, और उसकी रोटी दाल दलिया जिंदगी यानी ओढ़ना बिछोना और तनख्वाह वो सारा महमूद गजनवी के जिम्मे होता था। सुलहा की एक जमात थी जो कि फौज का हिस्सा थी, जिनके जिम्मे यही था कि वो दिन रात ये आयत पढ़े और दुआएं मांगे, और अल्लाह से फतह और फतूहात मांगे, और रब से बरकत और खैर मांगे, हर शर से हिफाजत मांगे, हर खैर को तवज्जो मांगे। मतलब उनका काम यही था। और फिर अल्लाह पाक गैबी निजाम मुतवज्जे फरमाता था, अल्लाह गैबी निजाम। और महमूद गजनवी के जहां कदम पड़ते थे, वहां जहां कलमा आता था, वहां फतेह उसकी मुकद्दर बन जाती थी, वहां फतेह उसकी मुकद्दर। और ये नूर था, और ये इस आयत का नूर है, और उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, मदीने वाली की मोहब्बत और मुर्शिद से इश्क, वो नूर था। कि 1974 में ज़लज़ला आया और कब्र फटी है, तो बोले असी मरना नहीं गोर पया कोई और। अल्लाह के आशिक मरते नहीं हैं, बोले असी मरना नहीं गोर पया कोई और। वो कहां मरते हैं? अल्लाह के आशिक नहीं मरते, वो तो विसाल होता है, वो तो इंतकाल होता है, मुंतकिल होते हैं आलम शहूद से आलम बरज़ख में। बोले असी मरना नहीं गोर पे कोई और।
اس آیت کا نور ہے کہ ایک جماعت ہوتی تھی فوج میں جو کہ دن رات یہ آیت پڑھتی تھی اور رب کی رحمتیں متوجہ ہوتی تھیں اور اللہ کا نور متوجہ ہوتا تھا. اس آیت کے ساتھ نور ہے. اور میں اگر موکلات کی دنیا میں جاؤں نا، موکلات کی دنیا میں اس آیت کے موکلات، ان کے نام، وہ ایک انوکھا چیپٹر ہے. میں نے ایک بات آپ سے عرض کی ہے، حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کے امام، ہاں شہنشاہ، تاجدار، عظیم سے عظیم تر ہستی، وہ فرماتے ہیں میرے اوپر اللہ نے علوم کی، جب علم کی، قرآن کی اور معرفت کی جب راہیں کھولی ہیں، سب سے پہلے اللہ نے میرے اوپر ہی اس آیت کا نور کھولا ہے، اس آیت کا نور کھولا ہے. اور حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میں ان کے اوپر بھی سب سے پہلے اللہ نے اس آیت کا نور مرشد کے ذریعے کھولا ہے. مرشد نے فرمایا یہ پڑھ، یہ پڑھ، یہ پڑھ، 3 دفعہ فرمایا ہے. اور میں بس میں اس آیت میں کھو گیا ہوں. گم کر گما یکرو رہن، نہ ملک ملک اتمال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدای خیال دے. ہائے ہائے، بڑی گہری بات ہے. نہ ملک ملک اتمال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدای خیال دے. گم کر گما یکرو رہن. ہاں، یہ عجیب کائنات کا نظام ہے. حضور قلبی ہے، وقوف قلبی ہے، قلب میں حضوری آ گئی ہے. گم کر گما یکرو رہن، سارے گمان گم ہو گئے، بس ایک تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. گم کر گما یکرو رہن، نہ ملک ملک اتمال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدای خیال دے. گم کر گما. واہ یار فریدن واہ. سدا جی میں اس آیت کے اندر روح روحانیت ہے، رشتوں کا ملنا ہے، طلاقوں کا ہٹنا ہے. جادو، اور اس کی جادو ظلمت کا نام ہے نا، جادو کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، اولاد کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، یہ توڑ ہے. یہ زبردست قسم کا ایک ہتھوڑا ہے، غیبی ایک نشانہ ہے کہ جادو کے جال کو ختم کر دیتا ہے، حبالت شیطان کو توڑ دیتا ہے اور زندگی میں راحت بھر دیتا ہے. یہ آیت قبر کا نور ہے، قبر کی راحت ہے. اس آیت کو پڑھنے والے کو اللہ زندگی میں بھی زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندگی دیتا ہے. محمود غزنوی کی زندگی سدا زندہ ہے. مسائل کا حل ہے اس کے اندر. مدینے والے کا عشق ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بڑوں کی باتوں میں مجھے اب بھی یاد ہے، حضرت نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے حالت بیداری میں زیارت مصطفیٰ کرائے. شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد سب خاموش سر جھکائے. بڑے استاد ہیں، بڑے استاد، علم کے سمندر ہیں. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کوئی مجھے حالت بیداری میں عشق مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ کرائے. بیٹھے ہوئے ہیں خاموش. آخر ایک شاگرد نے عرض کی حضرت پہ آنکھیں بند فرمائے. مولانا شمس الزمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھیں بند فرمائے. تو وہ درویش فقیر درخواستی حضرت رحمت اللہ علیہ، استاد، اتنے استاد الحدیث ہیں، انہوں نے ایسے آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول کے کہنے لگے اللہ اکبر، الحمدللہ بھائی میں نے دیدار مصطفیٰ کر لیا. ایسے ہاتھ مارا. میں مولانا شمس الزمان کے پاس گیا، بڑی شفقت فرمائی، محبت فرمائی، کچھ دیکھ کے باتیں فرمائی اور میں نے عرض کیا کہ ایسے ایسے واقعہ ہے اور میں نے آپ سے سنا ہے. مجھے روح کا متلاشی ہوں، روحانیت کا طالب علم ہوں اور آپ سے پوچھنے آیا ہوں وہ اللہ پاک نے یہ چیز آپ کو کیسے عطا کی؟ بھائی آپ کو کسی نے کہہ دیا ہوگا، بس یہ ایسی ہے بات. میں کہا حضرت جس نے بھی کہا ہے چلو آپ کہیں جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں سڑا کے یہ کوڑے کہ ہے تو کہنا. میں بتایا آپ جھوٹا یہ ہے تو کہنا. میں کہ بل دساؤ فقیر. میں ایسی جھولی کر لی. میں کہ اسا پیننے محض فقیر حصے درجان سنجانتے آئے ہیں، نہیں ملیا تائیں محبوب وانگو، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو. سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو، ایک تیرے مانتے آئے ہیں. ہن رج رج شفقت پن گھن سو، کئی وسدے بھانتے آئے ہیں.
میں نے یہ بات ایسے کہی نا، ایسے مسکراتی ہے۔ فرمانے لگے وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت ہیں، بس مرشد نے فرما دیا تھا اس کو پڑھتے رہنا، بس میں نے تو اس کو پورے 27 سال پڑھا، اور بہت پڑھا، بہت ہی زیادہ پڑھا، اور الحمدللہ اللہ نے فقیر کو یہ بس رحمت کر دی، اور اب آنکھیں بند ہو کے دیدار ہو جاتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ مرشد نے 27 سال میں نے پڑھا، میں نے اس درویش مولانا شمس الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا، میں تحقیق کے لیے گیا، اس واقعے کو سن کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا 18 BC میں، چک 18 BC میں میں گیا اور میں نے حاضر ہوا اور میں نے شیخ سے عرض کیا، اور شیخ نے مجھے یہ بات فرمائی کہ بس سوچیں، میں آپ سے ایک بات کروں گا، سوچیں جس آیت سے کائنات کی آخری نعمت دیدار مصطفیٰ مل سکتا ہے، اس آیت سے دنیا کی گری بڑی چیزیں بیضاء اور صفرا، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، دولت، عزت، تاج، حلم، حکومت، دولت، یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ سوچیں تو صحیح، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ اپنے دشمن کو بھی دے رہا ہے، اور اس کو زیادہ دے رہا ہے۔ اللہ اپنے دشمن کو، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں، اللہ تو ان کو بھی دے رہا ہے۔ کیا جو مدینے والے سے عشق اور پیار کر بیٹھے گا، محمد اور آل محمد اور صحابہ محمد سے محبت کر بیٹھے گا، کیا یہ چیزیں اس کو نہیں ملیں گی؟ اس کے موکلات بڑے انوکھے ہیں، ان کے نام ہیں، ان کی ترتیب ہے، یہ ایک اور زندگی کا چیپٹر ہے۔ یہ میرے عملیات کی دنیا کی باتیں ہیں، میں کوشش کرتا ہوں سادہ سادہ باتیں کروں۔ یہاں پوری دنیا میں لائیو مجمع میری بات سن رہا ہے، نیٹ کی دنیا میں پوری دنیا پہ اللہ میری بات پہنچا رہا ہے۔ ایسی باتیں لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئیں کو کیا پتا مخلوق کو کہ موکلات کیا ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر نور ہے، دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، علوم کے خزانے ہیں، معرفت کے خزانے ہیں، عزت و توقیر کے خزانے ہیں، تسخیر اور حب کے خزانے ہیں۔ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میری بات کی گہرائیوں میں چلے جائیے گا۔ یہ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میں دوسری طرف اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، اور کوئی علم میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں۔ میری بات آج بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے۔ میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میری بات 1 نمبر ہے۔ مجھے کوئی اپنے علم پہ دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا دعویٰ ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن کے کمالات ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے۔ اس کی تفسیر میں گھوم جاؤ ذرا، اور اس کے بعد حسبی اللہ لا، حسبی اللہ سے کیا مراد؟ میرا اللہ مجھے کافی ہے، مانتے میری تے کو لوڑ کہنی، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا، ناک بہتا روتا، کیا ہوا؟ محلے کے بچوں نے مارا۔ قدرتی باپ بیٹھا تھا، ماں نے باپ کو کہا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، روز بچہ روتا ہوا آتا ہے، محلے کے شیطان شریر بچے اسے مارتے ہیں۔ باپ کہنے لگا اچھا اب میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، ان کی خبر لیتا ہوں۔ جب باپ ساتھ ہوا، وہ روتا ناک بہتا بچہ، اس نے وہ ایسے بازو اونچے کیے اور اس کے بازو ایسے پھیلے اور چیلنج کر کے آگے آگے چلا، آج میرا باپ میرے ساتھ ہے، حسبی اللہ، آج میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ اور گیا اور جا کے سارے شریر بچوں کو چیلنج کر کے کہنے لگا آؤ مجھ سے لڑو، میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ اور بچے یہ دوڑے اور وہ گئے دم دبا کر، ارے جس کا باپ جس کے ساتھ ہو اس کی حالت تو یہ ہو جس کا رب اس کے ساتھ ہو۔ میں کافی ہوں، تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میں تیرے لیے کافی ہوں، تجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاگل دیوانہ، دنیا کا مارا ہوا، بے اعتمادی اور بے اعتباری کا کھایا ہوا دیمک زدہ شخص، میں تیرے لیے کافی ہوں، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ توکلت وہ ایسے میں شخص پہ بھروسہ کر رہا ہوں جس کا عرش بڑا عظیم ہے اور جس کی کائنات بڑی وسیع ہے اور جس کے خزانے بہت زیادہ ہیں، میں ایسے شخص پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ عظیم پھر آگے اللہ کا صفاتی نام آ جاتا ہے، اس کے اپنے ایک ذاتی اور کمالات ہیں۔
इंसानियत के लिए कुछ कर जाएं, नाकाम है तो क्या है। कभी कभी ना मैं खुद अपने आप को तसल्लियां देता हूं, हालात ज़माना गर्दिश अय्याम को देख के फिर मैं खुद अपने आप को तसल्लियां देता हूं। आप भी दे दिया करें, नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा, मर्दाना वार जी और मर्दाना वार मर जा। दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा। इस बहरे बेकरार में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूबा और पार कर जा। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा। मरने के बाद कोई कहे ये चीज मुझे फला जगह से मिली थी और मेरे काम बन गए, और तारिक की कब्र पे आके कोई ठोकर ना मारे। मैंने कहा था फिर ये बंदा मोबाइल करेगा, वो देखो फिर किया उसने। क्या बात कर रहा था, कोई आके मेरी कब्र पे ठोकर ये न मारे कि जालिम खुद भी शिर्क और बिदत पे चला था, हमें भी शिर्क और बिदत पे चला के गया, हमें किस दुनिया में तू घुमा के गया जालिम। हाँ ये आके कहे मौला बेअमल इंसान था, इसकी मगफरत कर दे, हमें अमल पे डाल के गया है, दीवाना था पागल था मौला, इसको माफ कर दे, इसकी कब्र को ठंडा कर दे। मैं कल रात अपने बेटे से कह रहा था, मैंने कहा बेटा मुझे ये बता, तेरा दादा 58 साल की उम्र में मरा है, बता मेरी जिंदगी बाकी 6 साल रह गई है। ये मैं ऐसे ही खुदा ना खासा मुझे पता नहीं है, नहीं है ना समझना, मुझे इल्म नहीं है, हो तो अल्लाह के पास है, मैं कौन सा कहता हूँ। मैं कहा बेटा मेरी उम्र कितनी हो गई है, बाकी 6 साल जिंदगी है बेटा। माँ कह रही थी जरा इसको कहें तवज्जो करे पढ़े, माँ को फिक्र होता है। मैंने कहा बेटा कितने साल मैं तेरे साथ रहूंगा, तू नहीं निजाम संभालना है, तू तवज्जो कर। अगर तेरे दादा जितनी उम्र ही मैंने पाई, क्योंकि हमारी खानदानी उम्रें थोड़ी हैं, छोटी हैं, बस खानदानी उम्रें होती है ना, हमारी खानदानी उम्रें छोटी हैं। मैंने कहा तेरी दादा जितनी भी उम्र बिलफर्ज मैंने पाई, अल्लाह चाहे बड़ी कर दे, अल्लाह चाहे छोटी कर दे, अल्लाह चाहे आज ही खत्म कर दे, अल्लाह की अमर में है, हमारे बस में तो नहीं है। तो बेटा मैं तो 6 साल बाकी हूं, जिंदगी की खबर नहीं, जिंदगी की खबर नहीं, पर एक चीज जिंदगी में है, कुछ इंसानियत के लिए ऐसी चीज छोड़ के जाओ, कोई इंसानियत के लिए ऐसा काज करके जाओ, मखलूक को फैज़ मिलता रहे, घर ठंडे हो जाएं, और कलेजों में जो गर्मियां हैं और हिद्दतें हैं, जो आपस में नफरतें हैं, कभी फिरकों के नाम पे, कभी ज़बानों के नाम पे, कभी बहू के नाम पे और सास के नाम पे, कभी औलाद और माँ के नाम पे, कभी शौहर और बीवी के नाम पे, नफरतों में ठंडक पड़ जाए। क्यों? ये नफरतें काला जादू हैं, और ये काला जादू शैतानी इल्म है, और ये शैतानी नजर का असर है, शैतानी सहर का असर है, और इसका इलाज सिर्फ नूर है, और वो नूर है लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, और नूर इसमें है। अंधेरे का मुकाबला लाठियों से नहीं किया जाता, अंधेरे को मुक्के नहीं मारे जाते, वो दीवारों पे लग के खुद ही जख्मी बंदा हो जाता है। अंधेरों का इलाज नूर होता है, और नूर नबूवत में है, नूर रिसालत में है, नूर अर्शी कुरान में है, और वो अल्लाह के फरमान में है, और वो सारे कुरान में है, और इस आयत में भी है। कौन सी आयत? लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। इस आयत में भी नूर है। जब ये नूर आता है जादू टूट जाता है, जब ये नूर आता है जुल्मत टूट जाती है, जब ये नूर आता है राहें खुल जाती हैं, जब ये नूर आता है खैरें आ जाती हैं, जब ये नूर आता है बरकतें उमड़ आती हैं, जब ये नूर आता है रिज़्क़ के पैमाने अल्लाह वसी कर देता है, जब ये नूर आता है अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, जब ये नूर आता है अल्लाह वुसअत इज्जत बरकत राहत खुशियां कामयाबियों के ताज पहना देता है, जब चाहता है दे देता है। सच पूछें सारे कुरान में नूर ही नूर है, लेकिन इस आयत में कलमे का नूर है, और कलमे की तफसीर है, और कलमे का तर्जमा है। सारा कुरान नूर है और सारा कुरान बरकत है। यह आयत तो कोई अनोखी नेमत है। विलायत इस आयत से मिलती है, फतुहात इस आयत से मिलती हैं, खैर इस आयत से मिलती हैं। हाँ, दीदार मुस्तफा इस आयत से होता है, बरकतों के खजाने अर्शी निजाम मुतवज्जे इस आयत से होता है। सारा कुरान नूर, सारे हदीस नूर, सारे नूर ही नूर हैं। मैं तो आज इस आयत की बात कर रहा हूं। सीखें, इसके साथ दोस्ती करें, इसके वाकयात ही वाकयात हैं। आप वाकयात में घूमें, इसके अजीब अनोखे वाकयात मिलेंगे। इस आयत के पढ़ने वाले को क्या फरमाया शेख शिबली? मैंने वो किया है जो मदीने वाले को देखा है। ये ख्वाब में गए हैं, आका ने पेशानी पे बोसा दिया है खड़े होके,
اور محبت سے بٹھایا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، میں نے کون سی نئی بات کر دی؟ اور شیخ شبلی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ فرمایا میں نے کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز کے بعد میں نے لقد جاءکم والی دونوں آیتیں نہ پڑھی ہوں۔ یاد کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو کیا حرج ہے؟ کون سی دنیا میں ایسی چیزیں جو یاد نہیں ہوتی؟ انسان یاد کر لیتا ہے، انسان زیر زبر اس کی صحیح کر لیتا ہے اور پڑھنے کا اہتمام کر لیتا ہے، کون سا مشکل ہے؟ پر یاد رکھیے گا اس کے اندر نور کا ایک خزانہ ہے، دولت کا خزانہ ہے، معرفت کا خزانہ ہے۔ ارے اللہ والو، اللہ والو، سونا بنانے کے نسخے کے پیچھے پڑنے والوں اور ہیرا بنانے کے دعوے کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ سونے کا نسخہ ہے اور ہیرے کا نسخہ ہے اور دولت ہے، ارے تمہیں تسبیح سے ملا ہی نہیں ہے، تم نے جانا ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کیا دولت کے خزانے پڑے ہیں۔ ارے جس قرآن کے نور سے کائنات کی دولتوں کے خزانے ملیں گے جنت کے نام پہ، جس قرآن کے نور سے ایسا موتی جنت کا فرمایا، ایک موتی اگر دنیا میں صرف آئے اور اس کی جھلک ہو، صرف جھلک ہو، 7 سمندر کے نیچے ساری روشنیاں، ساری تاریکیاں ختم، صرف ایک موتی، جس قرآن سے وہ موتی ملے، وہ نور ملے، وہ دولتیں ملیں، وہ بڑے بڑے محلات ملیں، اس قرآن کے نور سے دنیا کے خزانے اور دنیا کی برکتوں کے دروازے نہیں کھل سکتے؟ یقین ہی نہیں ہے؟ کہتے بات تو ٹھیک ہے پھر بھی اگر ٹھیک ہے ول بھی گٹی لگی ول کے دی، بات تو ٹھیک ہے پھر بھی یقین کی زندگی ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، مدینے والے کے فرمان کے ساتھ یقین ہو اور طاقتور یقین ہو، یہ حفاظت ہے اس میں، کفایت ہے اس میں، کفالت ہے اس میں، رب کی مدد ہے اس میں، حادثوں میں حفاظت ہے، جادو کے وار میں حفاظت ہے۔ مجھے ایک بندہ خود آ کے کہنے لگا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں نے کہا تیرے اوپر سارے جادو آزما لیے، تیرے پر جادو اثر نہیں کرتا؟ اور پھر خود ہی پوچھنے کا وہ بھی بتا کیا پڑھتا ہے میں بتا دیتا ہوں، میں نے کہا انمول خزانہ نمبر 1 پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، اس کا یقین پالے پھر تاثیر ملے گی۔ بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ تھا، سالہ سال رہا، جو بھی سائل آتا تھا، پریشان آتا تھا، بابا جی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے۔ اس نے دیکھا، آخرکار اس نے کہا جا میں بھی ایسے کام شروع کر دوں، میں ایک جگہ لوں گا، پھر اپنی اڈا بناؤں گا اور اپنی ترتیب بناؤں گا، پھر لوگوں کو فیض پہنچاؤں گا۔ ابھی تو راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، لگا ابھی دیر کر، پھر چلا گیا، جو بھی آئے پھونک مارے، کوئی ٹھیک نہ ہو، ناکام، پھر واپس درویش کے پاس آیا کہ شیخ آپ سورۃ فاتحہ، فرمایا سورۃ فاتحہ تو لے گیا تھا، وہ فرید کی تاثیر تو لے کے جاتا، وہ تو تاثیر لے کے جاتا۔ میں نے کہا ہر نماز کے بعد انمول خزانہ نمبر 1 پڑھتا ہوں، کوئی فرض نماز نہیں چوکی جس کے بعد انمول خزانہ نمبر 1 نہ پڑھا ہو، پڑھیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ایسی ہیں، میری کوشش ہے مرنے سے پہلے جو راز سینے میں ہیں اللہ کی مخلوق کو دے کر جاؤں، امانتیں ہیں، انسانیت کی امانتیں ہیں میرے پاس، جو میرے مرشد سے، درویشوں سے، اللہ والوں سے ملی ہیں، یہ امانتیں ہیں، اللہ کی مخلوق کو لوٹا کے جاؤں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ لقد جاءکم رسول امانت تھی، یہ شاید میرا پہلا اس میں درس ہے، میرے 1128-29 درس پڑے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر، اور یہ آج تک شاید یہ پہلا ہے کہ میں نے اس پہ پوری بات کی ہے، اور دل چاہ رہا ہے بات کروں اور آپ کو اس کے واقعات بتاؤں، آپ کو اس کے نفع بتاؤں۔ انوکھی اس میں انوکھے راز ہیں، انوکھی تاثیر ہے۔ بچوں کو زعفران سے لکھ کے پلائیں، ایک عمل بتا رہا ہوں سنیں غور سے، اس کے ہر حرف کو جدا کریں، زعفران نہیں ہے تو زردے کا رنگ فاؤنٹین پین میں، وہ جو سیاہی والا پین ہوتا ہے، انک پین، ہاں مارکر بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں پیلا مارکر بھی ملتا ہے، یہ آسان ہو گیا، تو اس سے لکھیں، لیکن زعفران کی اپنی ایک تاثیر بھی ہے، اور اس کا حرف جدا کریں، لقد جا، لقد، لام، کاف اور دال، جیسے میں نے بسم اللہ کا آپ کو نقش نہیں بتایا تھا، با علیحدہ، سین علیحدہ اور میم
इलादा, लक़द जाअकुम रसूलुन, ये हरूफ इलादा हो, इलादा बस एक दफा लिखना है। बिस्मिल्लाह तो 19 दफा लिखना था ना, बा 19 दफा, सीन 19 दफा और मीम 19 बार, ये सिर्फ एक बार लिखना है। एक बार इसको लिखें और इसका नक्श पिलाएं, घोल के पिलाएं, बच्चों के लिए, घर के लिए, हिफाजत के लिए, लाइलाज बीमारियों के लिए, लाइलाज जादू के लिए, लाइलाज जिन्नात के लिए, लाइलाज असरात के लिए, नामुमकिन जिंदगी की तकलीफों और रोगों के लिए, हत्ता के अजीम गुनाह में मुब्तला हैं। वो राज मेरे और अल्लाह के दरमियान है, मैं अगर खोलता हूं रुसवा हो जाऊंगा। सखी आका, मरने से पहले मुझे इससे छुटकारा दे दे। उसके लिए क्यों? गुनाह जुल्मत है, जहालत है, और ये नूर है। नूर जाके ही जुल्मत को खत्म करेगा ना। अरे जाले के लिए, जो मकड़ी का जाला है वो समझती है मेरा ये कायनात है, क्योंकि मकड़ी ने मच्छर को और मक्खियों को और दूसरी मखलूक को फांस के वो अपने आप को कुछ समझ रही होती है ना। जिस चीज को हाथ मारती है उसको अपने जाले में लपेट लेती है मकड़ी, और उसके अंदर अनानियत होती है, और उसके अंदर होता है कि मैं ही मैं हूं। लेकिन जब एक झाड़ू मकड़ी के सारे जाले को तोड़ के रख देता है, आज का बातिल समझता है कि मैं मकड़ी हूं, मैं सबको हजम कर जाऊंगा। यकीन जानिए अल्लाह के नाम का नूर का ऐसा है, ये झाड़ू उठा के सारे बातिल को खत्म कर देता है। बल नक्ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमहु फइज़ाहु वज़ाहिकुम। इसका माना क्या है? अल्लाह बातिल के ऊपर हक को देकर मारता है और बातिल का भेजा फाड़ के खत्म कर देता है। जब रब चाहता है बातिल को तोड़ देता है, और बातिल का तोड़ कुरान के नूर में है, मदीने वाले के नूर में है, आले रसूल असहाब रसूल के नूर में है, आले बतूल, आले हारिस, आले अकील, आले हसन, आले हुसैन, ये उनके नूर में है। आले अब्बास, आले फातिमा, इनके नूर में है। वो समझता है कि शायद चाला मकड़ी का कि मैंने सबको फांस लिया और सबको अपने चक्कर में दे दिया और सबको अपने जाल में फंसा लिया। वो उसके पता नहीं है कि ऐसी एक ताकतवर चीज भी है जो मेरे जाले को खुद तार तार करके रख दे और लपेट के रख दे। वो अल्लाह की ताकत है, वो अल्लाह का नूर है, वो अल्लाह के नाम की बरकतें हैं, वो अल्लाह के नाम की खैरें हैं, वो कुरान के अंदर का ये नूर है। अल्लाह वालों, दुनिया बड़ी दुखी है, दुनिया बहुत परेशान है। जितना आज सहूलतें साइंस के नाम पे हैं, इससे पहले कभी दुनिया वालों ने ना सुनी, ना देखी, ना सोची, ना एहसास, ना गुमान, ना इदराक, ना ख्याल कभी था ही नहीं। आज जितनी सहूलियात की जिंदगी है, मॉडर्न लाइफ है, आज के अलावा नहीं थी। और आज जितनी मखलूक परेशान है, कायनात गवाह है, तारीख के सफहात भरे हुए हैं, इससे पहले दुनिया में आज तक कभी परेशानी थी ही नहीं। आज जो लोग मखलूक बहुत परेशान है, उनकी परेशानी के लिए कोई मरहम करें, कोई शारा साज होता, कोई गमगसार होता, कोई आके मेरे मरहम पट्टी करता, कोई मुझे दुख दर्द का दारू बताता। मदीने वाले से बढ़ के कायनात में कोई दारू नहीं, कोई मरहम नहीं, कोई सुख चैन की बातें नहीं, कोई नूर, कोई कुछ भी नहीं। सारी दुनिया की ये बातें सब बातें ही हैं। जो मेरे मदीने वाले का नूर है वही नूर है, और ये आयत उस नूर में से एक नूर है। कुरान सारा नूर है, उस नूर में से एक नूर है, और इस नूर में बड़ा नूर है, इस नूर में बड़ा सरूर है, इस नूर में बड़ी बरकत है, इस नूर में बड़ी खैरें हैं। अपनी जिंदगी का साथ लें, दें, और इसको अपनी जिंदगी के साथ में शामिल करें। इसको लिखें ज़ाफ़रान से और पिएं। इसको प्लेट पे लिख लें, घोल के पी लें। इसको कागज पे लिख लें, घोल के पी लें। बच्चों को पिलाएं, घर के पानी में इस्तेमाल करें। घर को मुसलसल लिखें पिलाएं, मुसलसल लिखें पिलाएं। ये नूर है, ये बरकतें हैं। जब हर्फ जुदा जुदा होते हैं, हर्फ अपनी ताकत और तासीर अपनी जुदा जुदा कर लेता है। कुरान का हर हर्फ नूर है, कुरान का हर वर्क नूर है, नूर है। मेरे पास तो इसके तजुर्बात भरे हुए हैं। मेरा तो शोभा यही है, मैं तो इसी शोबे पे बोलता हूँ, इसी चीज पे लिखता हूँ, इसी को सोचता हूँ, और किताबों में कंघालता हूँ यही चीजें, कंघालता हूँ यही चीजें। मैं बाज़ औक़ात ऐसी चीजें बयान कर जाता हूँ, बड़े बड़े इल्म रखने वाले वो कहते हैं हकीम तारिक खुद साख्ता वजीफे बताता है, और जब उनको वही किताबें दिखाता हूँ कह रहे हमें तो पता ही नहीं था। मैंने कहा तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ज़ाहिर चीज का सब्जेक्ट है, उससे आगे पूछो।
बड़े बड़े इल्म रखने वाले, कह रहे खुद साख्ता वजीफे हकीम तारिक बताता है और खुद साख्ता बातें करता है। और वही लोग होते हैं जब उनके सामने वही अकाबिर की, असलाफ की, कुरान की, हदीस की वो चीजें रखते हैं सामने, वो कहते हैं अच्छा यहां भी लिखा हुआ था। नहीं नहीं, ये सब कुछ मौजूद है इल्म की दुनिया में, मार्फत की दुनिया में, रूह की दुनिया में, हदीस की दुनिया में, कुरान की दुनिया में, तफसीर की दुनिया में, तारीख की दुनिया में, मुहद्दिसीन, अकाबरीन, इनकी जिंदगी में मौजूद है। मेरी तलाश में कमी है। और बाज़ वक़्त मैं अपने ऊपर मोतरज़ीन को, मुझे उन पर तरस भी आता है और कहता हूँ बेचारे इल्म की कमी है, नॉलेज की कमी के बावजूद भी अपने कलम को उठाए हुए बेचारे फिर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अनोखे तजर्बात हैं, इसके अनोखे वाक़यात हैं, अनोखे तजर्बात हैं। मैं एक जगह गया तो बच्चे को पकड़ के रोने लग गए। मैं क्या हुआ? कहने लगे ये बच्चा नहीं है, शैतान है कोई, इसके अंदर शैतान है, 100 शैतान है। उसका कान उसने पकड़ा हुआ था। मैंने कहा इसका कान पकड़े रखना, छोड़ना नहीं। उसने छोड़ दिया। मैंने कहा पकड़े रखना, उसने पकड़ लिया। मैंने कहा सूरत तौबा की आखिरी 2 आयतें आती हैं, ये पढ़, इसका कान पकड़ के पढ़। बाज रिवायात में जानवर का कान पकड़ के पढ़ने के अल्फाज मौजूद हैं मेरे पास। उसका कान पकड़ के, इंसानों का कान पकड़ के उसके कान में ये पढ़ के फूंको, ये रिवायात में बात मौजूद है। किसान लोग आज भी करते हैं, जानवरों का कान पकड़ के उसके अंदर फूंक मारते हैं। मैंने कहा इसका कान पकड़े रख, कान पकड़ के ना ये आयत पढ़, जितनी पढ़ सके पढ़। और मैंने उसको कहा सांस रोक के पढ़। 1 दफा सांस रोक में, 2 दफा, 3 दफा, 5 दफा, जितनी दफा सांस रोक के पढ़ और पढ़। उसे सांस रोक के पढ़ी पढ़ी। मैंने कहा पढ़ता रहा, इसके कान में, दोनों कान में फूंक मार दे, या एक कान में बस फूंक मार दे। कुछ अरसे के बाद मुझे कहने लगा इंसान का बच्चा बन गया। पहले 100 शैतान इसके अंदर थे, हरू नहीं छुआ रही कोई, सट ही कही।